السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر کا پیغام یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں دوستوں کو پیغام دیتا ہوں، خصوصاً جو قادری سلسلے سے منسوب ہیں، اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹا دیں۔ جتنی ساری باتیں اور کرامات ان لوگوں نے آج تک شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں سنی ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی جانچ پڑتال تحقیق کر لیں، اور ساتھ میں ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں یا کرنے جا رہے ہیں ان چیزوں کو بھی پرکھ لیں۔ ہم کتاب بھی دکھائیں گے، اسکین بھی دکھائیں گے، اور مکمل حوالہ جات کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ضرور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی وہ باتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اہم چیز ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے۔ یاد رکھیں کہ احادیث میں دو قسم کی دعائیں موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے کوئی مرید یا حنفی مکتبہ فکر سے منسوب جتنے سارے لوگ ہیں، دو سجدوں کے درمیان کچھ سنا ہی نہیں رہے، کچھ بتا ہی نہیں رہے، کسی چیز کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ دھوکہ نہیں ہے، کیا یہ فریب نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی ہو اور خصوصاً شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی ہو۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ دعا پڑھنی چاہیے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 1070 میں، اور سورہ نبی داؤد 874 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شیخ جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 22 پہ لکھ رہے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ دعا پڑھی جائے۔ تو آج کتنے لوگوں کو اس دعا سے محروم کر دیا گیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصنون طریقے کو ایسا چھپا دیا گیا جیسا کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی چیز ثابت ہی نہ ہو۔ یا پھر شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے جتنے مریدین ہیں، آخر یہ کون سا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ، کتنا بڑا فراڈ ہے عوام کے ساتھ کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی ابھی تک نماز کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ باتیں کسی جگہ پہنچ جائیں تو میرے بھائی فوراً کہہ دیں گے کہ وہ تو حنبلی تھے۔ اللہ کے بندو، اگر وہ حنبلی بھی تھے ہم مان لیں، تو کیا ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا؟ کیا ان کی نماز ایسی تھی کہ چھوڑ دی جائے؟ زندگی بھر جس کی کرامتیں ذکر کی جائیں اسی کی نماز کو چھوڑ دیا جائے، اسی کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ فریب نہیں ہے؟ کیا یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، آئیں اور ان دلائل کو دیکھیں، ان پر غور کریں۔ اگر آج تک میرا کوئی بھائی دو سجدوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھتا تھا تو یہ ویڈیو سننے کے بعد یاد کر لے کہ سجدوں کے درمیان مختصر دعا رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما، یہ ضرور پڑھے۔ پیران پیر کا پیغام بھی ہے اور مرشد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔